أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا. سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 41، 41۔ اوپر اللہ رب العزت نے 15 احکام بیان فرمائے، اور ان احکام کی تفصیل ساتھ ساتھ ہم نے سمجھی اور سیکھی۔ آگے اللہ رب العزت ان احکام کی وجہ بتا رہے ہیں کہ شفقت خداوندی ہے، کہ ہماری شفقت ہے، ہم اپنی محبت کی وجہ سے یہ سب باتیں تمہیں بیان کر رہے ہیں۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا، بلا شبہ ہم نے، صرف یصرف تصریف، بار بار کسی بھی چیز کو بیان کرنا۔ صرفنا، صرفا پھیرنے کو کہتے ہیں، گھمانے کو کہتے ہیں۔ جو تصریف الریاح، ہواؤں کا چلنا، تصریف الریاح ہم نے پڑھا ہوا ہے۔ تصریف الریاح، ہواؤں کا چلنا، یعنی بار بار ہوا جب چلتی ہے تو پھر بار بار آتی ہے، بار بار آتی ہے، بار بار آتی ہے۔ تو یہ جو بار بار گھوم کر آتی ہے، ہوا چل رہی ہوتی ہے، اس سے ایک سکون ملتا ہے۔ تو وَلَقَدْ صَرَّفْنَا، ہم نے بار بار بیان کیا ہے، فی ھذا القرآن، اس قرآن کے اندر، لیذکروا، اس لیے کیا ہے تاکہ یہ لوگ نصیحت حاصل کریں، یا تاکہ وہ لوگ نصیحت حاصل کریں۔ تو اگر ریجڈلی دیکھا جائے تو ایک ہی بات بار بار بیان کرنے کا کوئی تک نہیں بنتا، مگر انسانی شفقت کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ وہ کسی بھی بات کو بیان کرے تو اس کو اچھے سے سمجھا کے بیان کرے۔ اگر کوئی بندہ کوئی بات ایسی کر رہا ہے جس کو سمجھا نہیں رہا، تو ظاہری بات ہے اس بات کو کرنے کا کوئی تک نہیں بنتا، کوئی وجہ نہیں بنتی۔ چنانچہ اللہ رب العزت تعلیم دے رہے ہیں، نصیحت فرما رہے ہیں، تو نصیحت کو بار بار کر رہے ہیں۔ مگر ایسا ہے کہ نصیحت تو ایک ہے، مگر اس کو سمجھانے کے طریقے الگ الگ ہیں، مختلف طریقوں سے سمجھایا جاتا ہے۔ تو بار بار اگر کسی بات کا تکرار کیا جا رہا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ بعین ہی اسی لفظ کا تکرار کیا جا رہا ہے کہ انسان اس سے بور ہو جائے، بلکہ مختلف مثالیں دی جا رہی ہیں۔ بطور مثال ہم نے کامیابی کی مثال دی، تو کامیابی کی مثال ہم کسی ایک بندے کو پٹ کر دیں کہ بھئی یہ بندہ ہے، اس کو دیکھو یہ کامیاب ہوا ہے، تو ہر بندہ اس کو کہے گا بھئی چلو یہ تو کامیاب ہو گیا، ہو سکتا ہے یہ بائی چانس ہو گیا ہو۔ کسی اور کی مثال دو جس نے اس میتھڈ کو اپنایا ہو اور کامیاب ہوا ہو، تو ہم ایک اور بندے کی مثال دیتے ہیں، پھر ہم ایک اور بندے کی مثال دیتے ہیں، پھر ایک اور بندے کی، پھر ایک اور بندے کی۔ تو یہ ملٹیپل مثالوں سے انسان سمجھ، دیکھو یہ امیر تھا، اس نے یہ طریقہ اپنایا، کامیاب ہو گیا۔ یہ غریب تھا، اس نے یہ طریقہ اپنایا، کامیاب ہو گیا۔ یہ پڑھا لکھا تھا، اس نے یہ طریقہ اپنایا، کامیاب ہو گیا۔ یہ عورت تھی، اس نے یہ طریقہ اپنایا، کامیاب ہو گیا۔ یہ بچپن سے دوسرے ماحول میں تھا، اس نے یہ طریقہ اپنایا، کامیاب ہو گیا۔ تو یہ ایک مثال، دوسری مثال، تیسری مثال جو ہے تو کامیابی کی مثال ہے، مگر اس کا موضوع الگ ہے۔ تو لَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ، ہم نے اس قرآن کے اندر مثالیں بیان کی ہیں، بار بار بیان۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا، بلا شبہ، صرفنا، طرح طرح کی باتیں بیان کی ہیں ہم نے، طرح طرح کی، طرح طرح سے ہم نے بیان کیا ہے، ٹھیک ہے، بار بار ہم نے بیان کیا ہے۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا، ہم نے بار بار بیان کیا ہے، ہم نے طرح طرح سے بیان کیا ہے، ٹھیک ہے۔
تو صرفنا کے یہ دو معنی آپ سمجھ لیجئے، فی حاضر القرآن، اس قرآن میں، بلا شبہ ہم نے طرح طرح سے اس قرآن میں بیان کیا ہے، یعنی جو اوپر جو باتیں ہیں اس کو ہم نے طرح طرح سے بیان کیا ہے، اور اس کا مقصد کیا ہے؟ مقصد ہے لیذکروا، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں، لیذکروا تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں کے اندر ہم لوگ بھی شامل ہیں، تاکہ ہم لوگ نصیحت حاصل کریں۔ تو اوپر جو اللہ رب العزت نے احکام بیان کیے، ان احکام کے اندر یہ بات واضح ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن میں صرف ایک دفعہ اس کو بیان نہیں کیا، بلکہ بارہا بیان کیا ہے، تاکہ ہم لوگ نصیحت حاصل کریں۔ تو اصل میں قرآن نصیحت کی کتاب ہے۔ وما یزیدہم الا نفورا، اللہ رب العزت نے تو یہ اس لیے کیا، لیکن وما یزیدہم، مگر یہ صرف یہ بیان کرنا ان کے اندر نہیں بڑھاتا مگر نفورت، نفرت، وما یزیدہم الا نفورا، اور نہیں بڑھاتا یہ بار بار بیان کرنا الا نفورا، مگر ان میں نفرت۔ نفور کہتے ہیں بدکنے کو۔ ایک آدمی بدک جائے کسی بات کے اوپر، تو بدکنا اس سے کہتے ہیں، یعنی ہے تو اس کا معنی نفرت، مگر بدک جاتا ہے۔ کیسے بدک جاتا ہے؟ آپ کسی سے بڑے ادب احترام سے مخاطب ہیں، وہ بھی آپ سے اچھے سے بات کر رہا ہے، اچانک سے کسی نے آپ کو اس سے متنفر کر دیا، تو اب ہے یہ کیا؟ تو آپ اچانک سے آ، حیران رہ جاتے ہیں کہ بھی یہ کیا، ہم کیا سمجھ رہتے ہو، یہ کیا ہو گیا؟ تو یہ بدکنا ہوتا ہے، یعنی وما یزیدہم الا نفورا، اور نہیں بڑھاتا مگر ان میں نفرت، یعنی کون سی نفرت؟ بدکنے والی نفرت، یعنی بار بار اس چیز کو بیان کرنے سے یہ لوگ بدک جاتے ہیں، مگر اہل ایمان بار بار بیان کرنے سے بدکتے نہیں ہیں، بلکہ اور زیادہ خوش ہوتے ہیں، اور زیادہ اس کی گہرائی کو سمجھتے ہیں۔ تو ما یزیدہم الا نفورا، تو نہیں بڑھاتا ان میں، یعنی ان میں، یعنی اہل کفر میں، الا نفورا، نفرت۔ تو یہ ایک ہی بات ہے کہ بھئی ہدایت ہے، تو اتنی بڑی کتاب لکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ ہدایت بس ٹھیک ہے بتا دیتے ہدایت ہے۔ تو جب بار بار بیان ہوتا ہے تو وہ اس کی حکمتیں نہیں سمجھتے، اس کی وجوہات نہیں سمجھتے، بلکہ اس میں نفرت ان میں بڑھتی ہے۔ چنانچہ اہل کفر کا یہ مزاج ہے کہ وہ اس نصیحت کی بات سے نصیحت حاصل نہیں کرتے، بلکہ بدکنے لگتے ہیں۔ اہل ایمان اس سے نصیحت حاصل کرنے لگتے ہیں۔ اب ذہن میں رکھیے کہ اگر اہل ایمان کو کسی بات پہ اشکال ہو رہا ہے تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں، اشکال ہو سکتا ہے، اعتراض ہو رہا ہے، بالکل اعتراض ہو سکتا ہے۔ قرآن سننے کے باوجود بعض لوگوں کے نفرت میں اضافہ اس لیے ہوتا ہے کہ وہ حق کو قبول کرنے کے لیے دل سے تیار نہیں ہوتے، ان کے دل میں ضد، تکبر، ہٹ درمی ہوتی ہے، اس لیے قرآن جو انہیں ہدایت و نصیحت کی طرف بلاتا ہے اسے قبول کرنے کی بجائے وہ اس سے مزید دور ہوتے چلے جا رہے۔ بالکل صحیح سمجھے، ماشاءاللہ۔ قل، آپ کہہ دیجئے، آپ ان سے کہیے، ان اہل کفر سے کہیے کہ جن کے دل میں اس نوعیت کا کفر اور عناد ہے، لو کان معہ آلہۃ، لو کان معہ، اور اگر ہوتے اس کے ساتھ آلہۃ، دیگر معبود، کما یقولون، جیسے یہ لوگ کہتے ہیں، اذا لابتغوا الی ذی العرش سبیلا، تو اس وقت وہ ڈھونڈ لیتے عرش کی طرف ایک راہ مقابلے کی، اذن، تو
لب تغو، یہ ڈھونڈ لیتے، الا ذل عرشی، عرش والے کی طرف، سبیلا مقابلے کا راستہ. اذن لب تغو، اذن، اذن جو ہے نا، اذن، یہ اس کا میں کئی دفعہ سمجھا چکا ہوں، لیکن ہر دفعہ مجھے لگتا ہے کہ میں نہیں سمجھایا. اذن، تو بھی، تو پھر، تو پھر، یہ تو پھر کا معنی ہم کہتے ہیں او اچھا، ٹھیک ہے تو پھر ہم یہ کر لیتے ہیں. یعنی بالکل یو ٹرن لے لے کوئی کسی بھی چیز میں، تو اذن کا لفظ وہاں پر ہوتا ہے. حضرت حاجرہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حرم کی جگہ پہ چھوڑا، اور حضرت ابراہیم واپس وہاں سے چلے تو حضرت حاجرہ پیچھے پیچھے تھیں. تو حضرت حاجرہ نے حضرت ابراہیم سے سوال کیا کہ کیا اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے کہ آپ ہمیں یہاں پر چھوڑیں؟ تو حضرت ابراہیم نے کہا ہاں. تو فرمایا اذا لا یضیعنا، اذن، اگر ایسا ہے تو پھر، لا یضیعنا، لا یضیعنا، اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا. ٹھیک ہے، تو اذن، اگر ایسا ہے تو پھر، ٹھیک ہے. تو اذن لب تغو، اذن، تو پھر، لب تغو، یہ لوگ ضرور تلاش کرتے، لام تاکید ہے، ابتغو، یہ لوگ ضرور تلاش کرتے، الی ذی العرش، اللہ تعالی کے مقابلے میں، الی ذی العرش، صاحب عرش کی طرف، سبیلا کوئی راستہ، یعنی اللہ کے مقابلے میں کوئی راستہ تلاش کرتے. یعنی ان کے سارے اشکالات دور ہو جائیں نا، تب بھی ان کا دل مطمئن نہیں ہوگا. کیوں؟ ان کے دل میں ضد ہے، ان کے دل میں عناد ہے، ان کے دل میں بغض ہے. تو اس وجہ سے ان کے دل کٹ جاتے ہیں. تو اذا لب تغوا الی ذی العرش سبیلا، اگر اللہ کے ساتھ دیگر معبود بھی ہو جاتے تب بھی یہ لوگ نہیں مانتے. خلاصہ اس بات کا یہ ہے. ٹھیک ہے، تو یہ مسئلہ یہ ہے. لیکن اللہ صاف اس سے آگے توحید پر کوئی کمپرومائز نہیں ہے. فوراً ہی اللہ رب العزت نے ساتھ بیان فرمایا سبحانہ، اس سے اللہ پاک ہے، وتعالی، اور اعلی ہے، وتعالی، اور بلند ہے، عما یقولون، ان باتوں سے، سبحانہ، وہ پاک ہے، وتعالی، اور بلند ہے، علواً کبیرہ، بہت بڑی بلندی والا، اما یقولون، ان باتوں سے جو یہ لوگ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، سبحانہ، وہ پاک ہے، وتعالی، اور بلند ہے، اما یقول، وتعالی، علواً کبیرہ، اور بلند ہے، بہت اونچا بلند، اما یقولون، ان باتوں سے جو یہ لوگ کہہ رہے ہیں. تو یہ یہاں پر دلیل ابطال ہے کہ جب مسئلہ ان کے اشکال اور اعتراض نہیں ہے، مسئلہ اہل کفر کی ضد ہے. اور جب اللہ رب العزت اپنی ذات کو بیان فرماتے ہیں تو پھر بڑی تفصیل سے بیان فرماتے ہیں کہ وہ کتنا بلند ہے، اس کی بلندی کتنی عظیم الشان ہے. وہ اس طرح سمجھو کہ تسبح لہ السماوات السبع، تسبح، پاکی بیان کرتے ہیں، تسبح لہ، اس کی پاکی بیان کرتے ہیں، السماوات السبع، سات آسمان، والارض، اور زمین، اور ومن فیہن، اور جو، اور جتنے ان کے اندر ہیں. یعنی جو کوئی بھی اس کے اندر ہے وہ سب اس کی پاکی بیان کرتے ہیں. ہم کہیں گے جی اہل کفر تو پاکی بیان نہیں کرتے ہیں. وہ اہل کفر پاکی بیان براہ راست نہیں کرتے، لیکن ان کے ہاتھ پاؤں سلامت ہیں تو ہاتھ پاؤں ان کے اللہ کی پاکی بیان کر رہے ہوتے ہیں. وہ جس زمین پہ چل رہے ہوتے ہیں، جن چیزوں سے کام لے رہے ہوتے ہیں، ان کی وہ پاکی بیان کرتے ہیں.
معبود کے بجائے الہ کا استعمال کیوں نہیں ہوا؟ کہاں؟ کہاں؟ کون سی؟ معبود اور الہ تو ایک ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اصل جو الہ کے مقابلے میں ہے وہ رب ہے، ٹھیک ہے؟ معبود الہ کے مقابلے کا لفظ نہیں ہے۔ معبود اور الہ ایک ہی ہوتے ہیں۔ جو الہ ہوتا ہے وہ معبود ہونا لازم اور ملزوم ہے۔ جیسے کسی شخص کا نام خالد ہے تو انسان ہونا لازم اور ملزوم ہے، ایسے الہ کا معبود ہونا لازم اور ملزوم ہے۔ اور معبود تو ایک انڈرسٹوڈ چیز ہے، تو معبود کا لفظ ویسے بھی یہاں بنتا نہیں تھا، ٹھیک ہے؟ الوہیت کے اندر کوئی شریک نہیں ہو سکتا۔ معبودیت کے اندر لوگ اپنے طور پہ شریک کر لیتے ہیں، الوہیت میں کوئی شریک نہیں ہو سکتا۔ تسبح له السماوات السبع والارض ومن فیہن۔ زمین جو ہے وہ سات ذکر کیوں نہیں آئی؟ اس کی بہت دفعہ میں وجوہات بیان کر چکا ہوں۔ ساتوں کے ساتوں آسمان انسان کی ضروریات میں خرچ ہوتے ہیں، استعمال ہوتے ہیں، جبکہ زمین جو ہے وہ ایک ہی ہے جو انسان کے استعمال میں صرف ہوتی ہے۔ زمین کے دیگر حصے انسان کے استعمال میں خرچ نہیں ہوتے۔ تو اللہ رب العزت نے زمین کے سات حصے تو بنائے ہیں، مگر صرف ایک حصہ انسان کے استعمال میں خرچ ہوتا ہے۔ دیگر حصے چونکہ انسان کے استعمال میں خرچ نہیں ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے اللہ نے کہیں بھی زمینوں کے ساتھ سات کا لفظ استعمال نہیں فرمایا۔ تو تسبح له تو ساتوں آسمان انسان کے استعمال میں خرچ ہوتے ہیں۔ فلاسفہ نے اس کی بہت ساری باتیں لکھی ہیں کہ چوتھے آسمان اس طرح استعمال ہوتا ہے۔ البتہ انسان کے جو تکوینیات کے، تشریعیات کے جو فیصلے ہوتے ہیں وہ آسمانوں پہ ہوتے ہیں۔ اس کا اس کا جو امپلیمنٹیشن ہے وہ زمین پر ہوتا ہے، تو وہ انسان کے استعمال میں ہے، جبکہ ساتوں زمین چونکہ انسان کے استعمال میں نہیں ہوتی، اس لیے صرف ایک مرتبہ ہی زمین کا استعمال ذکر فرمایا۔ ومن فیہن، اور جو کوئی چیز بھی ان کے اندر ہے وہ سب کے سب اللہ کی تسبیح کرتے ہیں۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ وَإِن مِّن شَيْءٍ، اور کوئی چیز نہیں ہے سوائے اس کے، یعنی ہر کوئی چیز۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ، اور کوئی چیز نہیں ہے سوائے اس کے کہ یسبح بحمدہ، وہ اس کی تسبیح کرتی ہے، یعنی ہر چیز اس کی تسبیح کرتی ہے، بحمدہ، اس کی تعریف کے ساتھ۔ اس لیے لفظ حمد کے ساتھ تسبیح کرنا بہت اچھا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، کثرت سے پڑھنا چاہیے۔ تسبیحات میں لگنے کے اپنے فوائد ہوتے ہیں۔ وَلَٰكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن تم ان کی تسبیح نہیں سمجھتے ہو۔ اللہ اکبر! ان کی تسبیح کیسی ہوتی ہے وہ ہمارے فہم سے بالاتر ہے، کہ وہ کیسی تسبیح کرتے ہیں۔ جب انسان کی زندگی ختم ہوتی ہے تو پھر ان کو وہ تسبیح سمجھ میں آتی ہے کہ ہوائیں کیسے اللہ کی تسبیح کرتی ہیں، سمندر کیسے اللہ کی تسبیح۔ بہت سے لوگوں نے امیجن تو کیا کہ جانوروں کا جھکا ہونا یہ رکوع ہے، بہت سے جانوروں کا لیٹا ہونا یہ ان کا سجدہ ہے، لیکن یہ صرف امیجنیشن ہے، تفسیر نہیں ہے۔ اِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، زمین کے ذرات، ہوائیں، پتے، درخت، پودے، مٹی، پتھر، پانی کے قطرے، ہر چیز اللہ کا ذکر کرتی ہے، ہر چیز اللہ کا ذکر کرتی ہے۔ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن تم ان کی تسبیح نہیں سمجھتے ہو۔ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا، اس کی ایک اور صفت بھی ہے کہ وہ حلیم ہے، یعنی بڑا متحمل والا ہے، غفورا، اور بڑا بخشنے والا ہے۔ اب مسئلہ ہے کہ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَٰذَا الْقُرْآنِ، کہ ہم نے اس قرآن میں مثالیں بیان فرمائی ہیں، ہم نے اس قرآن میں طرح طرح سے بیان کیا ہے۔ ان اہل کفر پہ اثر نہیں ہوتا تو اس کے پیچھے جو ریزننگ ہے، وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، اور جب تو
قرآن پڑھتا ہے، جب تو اے مخاطب، جب تو قرآن پڑھتا ہے، یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھتے ہیں، تو جعلنا بینک و بین الذین لا یؤمنون بالآخرۃ حجابا مستورا، تو جعلنا ہم بنا دیتے ہیں، حجاب مستورا ایک چھپا ہوا پردہ، ہم ایک چھپا ہوا پردہ بنا دیتے ہیں، بینہ کا آپ کے، اور وبین الذین آپ کے درمیان، وبین الذین اور ان لوگوں کے درمیان، لا یؤمنون بالآخرہ جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے۔ پہلے بھی سمجھا چکا ہوں، یہاں پر دوبارہ وہ اشکال ہو سکتا ہے کہ جب اللہ نے حجاب بنا دیا تو پھر ان بیچاروں کا کیا 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 قصور ہے، ان کا کیا قصور ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کے درمیان پردہ ہی کھڑا کر دیا؟ تو پردہ ظاہری بات ہے اللہ نے نہیں کھڑا کیا، انہوں نے اپنے اعمال کے سبب اللہ سے کھڑا کروایا ہے، کہ جب انسان ایک وقت تک ہدایت کو ٹھکراتا رہتا ہے، ٹھکراتا رہتا ہے، تو ہدایت اس سے فوت ہو جاتی ہے، ہدایت اس سے چلی جاتی ہے اور چھین لی جاتی ہے۔ آج اگر آپ کو قرآن پڑھنے کی توفیق ہو رہی ہے تو اس پہ اللہ کا شکر ادا کیجئے، کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی حجاب مستور آ جائے اور قرآن کی نصیحت ہمارے اوپر اثر نہ کرے۔ صرف ایسا نہیں ہے بلکہ اللہ رب العزت بھی ان سے ہدایت کو چھین لیتے ہیں۔ آپ اپنا آپ جب دین کے حوالے کرتے ہیں تو دین اپنا کچھ حصہ آپ کو دیتا ہے، چہ جائے کہ ہم دین سے خود ہی بیزار ہونا شروع ہو جائیں۔ آپ ایک مرتبہ، ایک منٹ، ٹھیک ہے، تو وجعلنا علی قلوبہم اکنہ، سمجھ لیجئے یہاں پر اچھا یہ سوال آیا کہ اللہ والے ان کی تسبیح سن سکتے ہیں؟ نہیں بھی نہیں سن سکتے بھی، جب اللہ رب العزت نے لا تفقہون تسبیحہم، تم ان کی تسبیح سمجھ نہیں سکتے، سماعت کا بیان نہیں ہے، تفقہ کا بیان ہے کہ تم ان کی تسبیح سمجھ نہیں پاؤ گے، ہو سکتا ہے سن سکیں، ہو سکتا ہے نہ سن سکیں۔ بعض حضرات نے اس کو بیان کیا، جیسے ایک بزرگ کا واقعہ لکھا، انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ پھر ایک سماعت کو کھول دیجئے، پھر انہوں نے ان کی تسبیح سنی کہ ان کے کان پھٹنے والے تھے وغیرہ وغیرہ، مگر ظاہری بات ہے یہ بطور مثال کے طور پہ تو سمجھایا جا سکتا ہے، مگر تفسیر کے طور پہ نہیں ہو سکتا۔ تو وجعلنا علی قلوبہم اکنہ، وجعلنا علی قلوبہم اکنہ، اور ہم نے، ہم کر دیتے ہیں، وجعلنا علی قلوبہم اکنہ، اکنہ کہتے ہیں کنان، اکنہ کہتے ہیں کنان پردے کو، تو وجعلنا علی قلوبہم اکنہ، اور ہم نے ڈال دیا ہے ان کے دلوں کے اوپر پردہ، وجعلنا علی قلوبہم اکنہ، ہم نے ان کے دلوں کے اوپر پردہ ڈال دیا ہے، ان یفقہوہ، اس بات سے کہ وہ اس کو سمجھ نہ سکیں، وفی آذانہم وقرا، اور ان کے کان میں ہم نے ڈاٹ لگا دیے ہیں، وفی آذانہم، اور ڈال لگا دیے ہیں ان کے کان میں، وقرا ڈاٹ۔ پہلے زمانے میں نا، پہلے زمانے کو تو چھوڑ دیں، تھوڑا سا پہلے وقت، جو بوتل ہوتی تھی نا، تو یہ بوتل کے اوپر ڈھکن نہیں لگتا تھا، بلکہ بوتل کے اوپر لکڑی کا ایک اس طرح کا کیپ ہوتا تھا، یہ لکڑی کا کیپ جو ہے یہ بوتل کے اوپر فکس ہو جاتا تھا، ہر بوتل میں یہ کیپ فکس ہو جاتا تھا، تو اس کیپ کو کہتے ہیں وقر، ٹھیک ہے؟ تو اس کی وجہ سے اندر کا پانی باہر نہیں آتا تھا اور باہر کی ہوا اندر نہیں جاتی تھی، تو ڈھک دے، تو وقر اس کو کہتے ہیں۔ تو وفی آذانہم وقرا، اور ان کے کانوں پہ ہم نے ڈاٹ لگا دیے ہیں، ان کے کانوں پہ ہم نے کارک لگا دیے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو کارک کہتے تھے، میرے خیال میں آپ سب حضرات نے دیکھے ہوئے ہوں گے، تو نارملی یہاں استعمال ہوتے تھے کوک وغیرہ، تو جس سے بوٹل کا بند کیا جاتا تھا۔ تو وجعلنا علی قلوبہم اکنہ،
اور ہم نے ڈال دیے ہیں ان کے دلوں کے اوپر پردے، ان یفقہوہ، اس بات سے کہ وہ اس کو سمجھ سکیں، یعنی تاکہ وہ اس کو نہ سمجھ سکیں۔ اور فی آذانہم وقرا، اور ان کے کانوں پہ ڈاٹ لگا دیے، ان کو قرآن کی نصیحت سمجھ میں نہیں آتی۔ غفلت کا پردہ نہیں ہوتا جی، آ، یہ آپ اس کو کہتے ہیں ڈھٹائی کا پردہ، ٹھیک ہے۔ کوئی ایسے لوگ جب وہ م، مرتد ہو جاتے ہیں، جس کا ریشو باہر ملکوں میں بہت زیادہ ہے، تو وہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ دین کی تو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، کتاب اللہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جھوٹ بولنا، سچ بولنا یہ تو کامن سینسیکل چیزیں ہیں، کامن سینسیکل چیزوں کے اوپر اتنی زیادہ آپ کو تھیوری بنانے کی ضرورت نہیں تھی، یہ اسی لیے وغیرہ وغیرہ، اس لیے قرآن غلط ہے، نعوذ باللہ من ذالک، تو یہ لوگ اس وجہ سے کر رہے ہوتے۔ اللہ اکبر۔ بعض لوگوں کو مومن بناتے ہیں، بعض کافر، اس میں کیا حکمت ہے؟ اللہ بعض کو مومن بناتے ہیں، بعض کو کافر بناتے ہیں، کیا حکمت ہے؟ تو یہ کیا سوال ہے یہاں پر؟ انسان اپنے لیے رستہ خود تلاش کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ جب اللہ خود تلاش کرتا ہے تو رستہ خود تلاش کرتا ہے تو اللہ اس راستے کے لیے راہ مہیا کر دیتے ہیں۔ کوئی غلط راستے کے لیے رستہ تلاش کرتا ہے تو اللہ اس کو وہ راہ مہیا کر دیتے ہیں، کوئی صحیح راستے کے لیے جگہ تلاش کرتا ہے تو اللہ اس کو وہ راہ مہیا کرتے ہیں۔ وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ، اور جب تو ذکر کرتا ہے، وَإِذَا ذَكَرْتَ، اور جب آپ ذکر کرتے ہیں اپنے رب کا، فی القرآن، قرآن کے اندر، وحدہ، اکیلا کر کے، تو ولو علی ادبارہم نفورا، تو ولو علی، تو وہ چل دیتے ہیں پیٹ پھیر کر، نفورا، نفرت سے، بدکتے ہوئے، ٹھیک ہے۔ یعنی ویسے تو ان کو قصہ بڑا مزیدار لگ رہا ہوتا ہے، لیکن جب اللہ وحدہ لا شریک کا تذکرہ آتا ہے تو بدک جاتے ہیں۔ اہل کفر کعبۃ اللہ کے پردوں میں چھپ کے قرآن سنتے تھے، اور اس کے یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر فلا تمنن تستکثر ولربک فاصبر فاذا نقر فی الناقور، تو یہ اس طرح کہ اے مدثر اٹھو، اپنے کپڑے پاک رکھو، لوگوں کو ڈراؤ، الحاقۃ ما الحاقہ وما ادراک من کذبت ثمود وعاد بالقاریہ، سمود اور عاد نے یہ کیا، پھر فلاں نے یہ کیا، فلاں نے ایسے کیا، فلاں نے اس طرح کیا، اس طرح کیا، وہ ساری باتیں چھپ چھپ کے سنتے تھے۔ لیکن جہاں اللہ کی وحدہ لا شریک کے ساتھ تذکرہ تھا تو بدک جاتے، نفرت سے بھاگ جاتے کہ یہ کلام کے درمیان میں کیا آ گیا۔ یعنی کلام کے اندر جو بڑی خوبصورت باتیں ہیں اس کو بڑی توجہ سے سنتے تھے، چھپ چھپ کے سنتے تھے، کہ اس کلام کا حسن ایسا زبردست تھا، مگر جیسے ہی اپنے مقصد سے ہٹ کے بات آتی ہے تو پھر بھاگ جاتے ہیں۔ تو نحن اعلم، ہم زیادہ بہتر جانتے ہیں، نحن اعلم، ہم زیادہ بہتر جانتے ہیں، بما یستمعون بھی، کہ جس غرض سے یہ لوگ قرآن سنتے ہیں، جس غرض سے یہ لوگ قرآن سنتے ہیں۔ نمبر ایک تو اپنے لطف اندوزی کے لیے قرآن سنتے ہیں، نمبر دو اس میں اعتراض نکالنے کے لیے قرآن سنتے ہیں۔ رات کو میری کوئی نشست تھی اپنی مسجد والوں کے ساتھ، تو ایسا وہ دو بندے کسی جماعت کے تھے، وہ شروع ہو گئے کہ علماء کو یہ نہیں آتا، علماء اس پہ بات نہیں کرتے، علماء اس سے یہ نہیں کرتے، علماء اس پہ وہ نہیں کرتے، ایسا ویسا فلانا۔ تو میں نے کہا کہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، کتنے بچے ہیں آپ کے؟ میں نے کہا جی اتنے بچے ہیں۔ کہ کتنے بچے ہیں آپ کے؟ جی اتنے بچے ہیں۔ ان کو تو آپ نے عالم بنایا ہوگا نا، تاکہ وہ اس موضوع پہ بات کر دیں۔ سر نیچے کر لیتا ہوں، سر جھکا لیے۔ میں نے کہا آپ ایسے کر رہے ہیں جیسے ساری دنیا کے فساد علماء نے مچائے ہوئے ہیں۔ بات ہو رہی تھی حج کے حوالے سے، کہ علماء
منع ही नहीं करते, इतने लोग महंगे महंगे हज करते हैं। तो मैंने कहा आप क्राइटेरिया फिक्स कर दें कितना महंगा हज होना चाहिए, का सबका बराबर होना चाहिए। अगर 18 लाख लोग हैं, 20 लाख लोग हैं, 30 लाख लोग हैं, सबका बराबर होना। इनका ठीक है, सबका बराबर होना चाहिए। जो जब सबका बराबर ही होना चाहिए, तो जो हदीस में है, हज पे खर्च करो, तो फिर किस पे खर्च होगा? सबका तो बराबर होना चाहिए ना। कहने लगे वो 24 लाख का हज करे तो वो 12 लाख का दूसरे को करा दे, 12 लाख का खुद करे। मैंने कहा अगर वो 24 लाख का खुद करे, 24 के दूसरे को भी कराए तो बल्कि 24 का खुद ना करे, बल्कि दो बंदों को अपनी जगह पे भेज दे तो। मैं कहा आप कौन होते हैं क्राइटेरिया फिक्स करने वाले? मैंने कहा आपने माशाल्लाह 400 गज का घर लिया हुआ है, ठीक है, तो 120 घर मुझे भी दे दो ना। 120 गज का इलाका मुझे दे दो ना। वहां आप फौरन किराया लेते हो। मैंने कहा माशाल्लाह आपने आप दोनों के घर 400 गज के हैं, और आपने दो दो मंजिलों पर चढ़ा के किराए पे दिए हैं, यहाँ आपको कभी भी ख्याल नहीं आया। लेकिन जैसे ही हज के ऊपर खर्चा आता है तो फौरन आपको ख्याल आना शुरू हो जाता है। और आपको माशाल्लाह उलमा से इतनी बेजारी है। और लेकिन आपने अपनी औलाद में से किसी को आलिम नहीं बनाया, किसी को कुरान और हदीस की खिदमत पे नहीं लगाया। तो सुनते इसलिए हैं ताकि इसमें से कोई एतराज कर सके। ना हम आलम बिमा यस्तमिऊन बिही, कहते हैं हम खूब जानते हैं जिस गरज से ये लोग सुनते हैं, इन्हें कुरान से नफरत की बुनियाद पे सुनते हैं कि कोई इसमें से निकाल दें, और इस बुनियाद पे सुनते हैं कि इसको सुने बगैर रह नहीं सकते, इसमें चाशनी ऐसी है। इस यस्तमिऊन इलैक, जब ये कान लगाते हैं आपकी तरफ, व इज़ा हुम नजवा, जब ये कान लगाते हैं आपकी तरफ, और जब ये सरगोशियां करते हैं। नजवा कहते हैं सरगोशी करने के, ठीक है। इज यकुल ज़ालिमून, और जब जालिम लोग कहते हैं, इन तत्तबिऊन इन तत्तबिऊन इल्ला रजुलन मसहूरा, कि तुम नहीं पैरवी करते मगर एक मर्द मजनून की, एक मर्द मजनून की, एक मर्द मसहूर की। जादू जरा ज़दा आदमियों की, आदमी की तुम बात सुनते हो। इल्ला रजुल मसहूरा, जादू ज़दा आदमी की या मजनून आदमी की। इन तत्तबिऊन, तुम नहीं पैरवी करते मगर एक मर्द मजनून की। उन्जुर, आप देखिए, कैफ कैफ ज़रबू लकल अमसाल, आप देखिए कैफ ज़रबू लकल अमसाल, ये आपके लिए कैसी मिसालें बयान करते हैं। फजल्लू, चुनाचे ऐसी मिसालों की वजह से ये लोग गुमराह हुए। फला तस्ततिऊन सबीला, और नहीं राह पा सकते सीधी। ये आपके लिए कैसे अलकाब बयान करते हैं, कैसी बातें आपके लिए बयान करते हैं। चुनाचे इस बुनियाद पर फजल्लू, ये लोग गुमराह हो गए, और फला यस्ततिऊन सबीला, और अब ये लोग सही रास्ता नहीं पा सकते। हाँ। भी आज का सबक इतना ही रहेगा। आयत नंबर 48 तक। कोई आयत, कोई ऐसा माना जो समझ में। वकालू अइज़ा कुन्ना इज़ामन, आगे उनकी वो मिसालें हैं। इस मुतालिक भी कुछ शान नुज़ूल के वाक़यात हैं, इंशाल्लाह वो मैं जिक्र करूंगा आगे के सबक में इंशाल्लाह, जो आज हमने पढ़ा है। सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही मुहम्मद व आलिहि व सहबिही अजमईन। फला यस्ततीऊन, फला यस्ततीऊन, नहीं इस्तिताअत रखते ये लोग, या वो लोग, सबीला, सही रास्ते की, यानी वो सही रास्ता नहीं पा सकते। आला अदबारी, पीठ के बल, वल्लो, मुंह फेर लेते हैं, आला अदबारी, पीठ के फल। तो ठीक है, नुफूरा, नफरत के साथ। आला अदबारिहिम, तो वल्लो आला अदबारिहिम नुफूरा, पीठ के बल मुंह फेर लेते हैं, नुफूरा, नफरत के साथ। नफरत उसका हाल बयान कर रहे हैं। और वल्लो अला अदबारिहिम, ये इसका जुल हाल है। और नफरत उसका हाल है, यानी मुंह फेर लेते हैं नफरत के साथ। ये तरकीबी एतबार से नहीं, वैसे समझने के लिए बता रहा हूं। तो वल्लो अला अदबारिहिम नुफूरा, नफरत के साथ मुंह फेर लेते हैं, नफरत के साथ पीठ फेर लेते हैं।
منہ پھیر لینا، پیٹ پھیر لینا ایک ہی بات ہے۔ جو مسلمان قرآن مجید پہ اعتراض کرتا ہے، ظاہری بات ہے وہ تو پھر مسلمان ہی کہاں رہا۔ اشکال کر رہا ہے تو ٹھیک ہے، اس کے اشکال کا جواب دیا جائے۔ ہاں، کوئی ایسا اعتراض ہے جو کہ ان لوجک آپ کو لگ رہا ہے تو آپ کو بات کرنی چاہیے، اہل علم و اہل دانش سے پوچھنا چاہیے، اور خود سے اس کا جواب دینے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ خود سے اس کا جواب دینے کی کوشش کریں گے تو ہو سکتا ہے وہ اعتراض اور اشکال آپ کے دل میں بیٹھ جائے اور آپ پھنس جائیں۔ ٹھیک ہے، اور آپ کو جب اشکال ہو جائے گا اور آپ حیا کی وجہ سے نہ پوچھ پائیں تو شیطان کو موقع مل جائے گا اس کے اشکال کو کھولنے کا، اس کے اشکال کے اوپر چلنے کا۔ تو اس کے حوالے سے پوچھنا چاہیے، لازمی پوچھنا چاہیے۔ اور پچھلے ایک سبق چھوڑ کے پچھلے سبق میں کسی نے کہا تھا جی میں ان باکس میں، ہم ان باکس میں پوچھیں گے، لیکن میں انتظار ہی کرتا رہا، نہیں پوچھا انہوں نے۔ مجھے اندازہ ہے کہ مغربی تہذیب ایسے جکڑ لیتی ہے آدمی کو کہ انسان وہ باتیں کرتے ہوئے پریشان ہو جاتا ہے، مگر وہ باتیں کرتے ہوئے وہ راسخ ہوتی ہیں اس کے دل و دماغ میں۔ مثلاً یہ کہ عورت پہ پردہ کیوں ہے، عورت کے اوپر پردے کے احکامات کیوں ہیں، عورت مرد کی ماتحت کیوں ہے، تو ٹھیک ہے مرد کو ماتحت بنا لو، ٹھیک ہے، تو پھر یہ بن جائے گا کہ مرد کیوں ماتحت ہے۔ اے، نظام چلتا ہے، عورت گھر کے اندر مرد کے ماتحت ہے، اس کے اوپر تو اس کو اعتراض ہوتا ہے، لیکن جہاز میں جو پائلٹ کے ماتحت ہوتی ہے اس کے اوپر اس کو بڑا فخر ہوتا ہے کہ میں کرو کا حصہ ہوں، ایسا ہے، تو وہاں پر وہ اس کو بڑا فخر ہوتا ہے۔ ویسے اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ویسے اس کے گھر میں مرد کے ماتحت ہونے پہ اعتراض ہوتا ہے، مگر ہاسپٹل کے اندر وہ کسی ڈین کے ماتحت ہے، اس کے اوپر اس کو فخر ہوتا ہے۔ تو یہ تو اپنے سوچ کی بات ہوتی ہے۔ ہمارا کیا فرض بنتا ہے بطور مسلم، کیا کردار ادا کرنا چاہیے ایسے حالات میں؟ ایسے حالات میں ہم اپنا کام کریں گے، اور ہم اپنا تعلق قرآن سے بنائیں گے، اور کسی کو ضرورت ہوگی تو اس کی ہم مدد کریں گے۔ ٹھیک ہے، میرے خیال میں بات ہوگی۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔